السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ المزمل، آیات مقدسہ 15 تا 19 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العزت کی رہنمائی ہم نے سنی، اور آپ کے عنوان سے ہم نے ایک سچی جماعت کے اصول، ضابطے اور دائرے سمجھے۔ جماعت سازی کے دور میں جماعت کے جو اعلیٰ معیارات ہیں وہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، قم اللیل، راتوں کا قیام ہے، پھر وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ مشغول ہو جاتے ہیں اپنے معاملات میں تو پھر وہاں سے نکلیں اور نکل کر پھر اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ پنجگانہ جو نمازیں ہیں وہ اسی کا درس ہے۔ اصل میں نماز تو میرے عزیزو یہ ٹریننگ اور تربیت کا ذریعہ ہے۔ آج ہمارے 98% لوگ تو نماز کے قریب ہی نہیں جاتے، اور اگر کوئی 2% چلے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں بڑا مارکا مار لیا ہم نے، 2 رکعتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں۔ نماز تو وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، ٹریننگ کرنی ہے، اپنے دل سے اللہ کے علاوہ سب کا خوف ختم کرنا ہے۔ نماز تو توحید کا اعلیٰ پروگرام اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں نازل کرنا ہے، اس کا نفاذ ہے اور اس پہ استقامت ہے اور اس کا نظام قائم کرنا ہے۔ نماز تو ایک نظام قائم کرتی ہے، عدل، مساوات، رواداری، اخوت، انسانیت، انسانی اقدار، یہ سب کچھ نماز پیدا کرتی ہے۔ اس لیے جو بھی سچی جماعت ہے وہ اپنے معمولات بھی سر انجام دے گی، نماز بھی پڑھے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کے جو بندے ہیں ان کو تجارت، خرید و فروخت، کوئی بھی کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اپنی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے، اگر ہم اپنا بزنس، کاروبار، معاملات اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو پھر جھوٹ بولیں گے، غیبت اور چغلیاں کریں گے، منافقت اور 2 نمبری دھوکہ دہی کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ نے سچی جماعت کو اوصاف ارشاد فرما دیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ صبر کیجیے، عدم تشدد کی پالیسی پہ رہیے، اور ان کو جو جواب دینا ہے اچھے طریقے سے دیں۔ مزاحمت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک مزاحمت کا وہ دور ہے جو جماعت سازی کا ہے، اس میں جماعت کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، بچا کے رکھنا ہے، اپنے ممبران کو ترقی دینی ہے،
لہذا ایسا ٹکراؤ، ایسی مزاحمت جس سے نقصان ہو جماعت کو، یہ تو انتہائی خطرناک ہے۔ لہذا اچھے طریقے سے رہو، وَاہْجُرْنِی حَجْرًا جَمِیلًا۔ ہاں جب مزاحمت کا وقت وہ آئے گا جب ہم نے ان سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو اس وقت ہم مقابلہ کریں گے۔ اور ہوا پھر غزوہ بدر کے موقع پر ہوا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت نے جتنی اپنے بنیاد ڈسکس کی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے، تاریخی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ سے سمجھو۔ آپ جانشین ہیں پہلے انبیاء کے، آپ کا مشن پہلے انبیاء کا مشن ہے۔ کیسے؟ انا ارسلنا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، الیکم تمہاری طرف، رسولاً ایک رسول بنا کے، شاہداً علیکم جو آپ پر گواہ ہے، آپ شہید ہیں آپ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نگران ہیں، اور جو اللہ کی رہنمائی ہے اس کا ابلاغ کرتے ہیں، کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، الی فرعون رسولا، فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ فرعون کی طرف کس کو بھیجا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اور فرعون کے لیے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو؟ اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف، بڑا ظالم ہے، سرکش ہے، انسانوں کو غلام بنایا ہوا ہے، انسانوں کے حقوق چھینے ہوئے ہیں، آزادی سلب کی ہوئی ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ اس دور کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل ہے، اس کا مافیا ہے، اس کی وہ اشرافیہ ہے، والمکذبین اولی النعمہ، یہ ہے اس وقت کے فرعون۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرعون کی طرف بھیجا۔ پھر کیا ہوا؟ فعصى فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ یہاں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخی دلائل سے یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ وارث ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، اور ابو جہل وارث ہے فرعون کا۔ یہ مقابلے پہلے بھی ہو چکے ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو غالب کرنا، اللہ رب العزت کے عدل کے نظام کو غالب کرنا، ظلم اور جتنا بھی یہ مافیا ہے ظالمانہ، اس سے آزادی حاصل کرنا ہے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پس اس کو پکڑا سخت پکڑنا۔ اللہ رب العزت نے اس کی پکڑ کی اور سخت پکڑ کی۔ جب دریا میں فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ الآن آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، تم نے وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تم نافرمانی کر چکے ہو، اب ایمان لانے کا وقت نہیں ہے، وہ وقت گزر چکا ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، پھر کیوں کر تم بچو گے جب تم بھی منکر ہو؟ اگر فرعون اور اس کا مافیا اشرافیہ نہیں بچ سکا تو اے ابو جہل، تو اور تمہارے سردار، تمہاری اشرافیہ کیسے بچو گے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن سے جس دن بچے جو ہیں وہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے یہ ہو کر رہے گا۔ غزوہ بدر کے موقع پر چھوٹے چھوٹے دو بچوں نے، حضرت معاذ اور معوذ نے ایک بوڑھے کو
ابو جہل کو زمین پر لٹا دیا۔ یہ وہ بچے ہیں جن پر شیبہ، وہ جذبہ اور شوق اور ہمت پیدا ہوگی جو ایک جوان اور بوڑھے پہ ہوتی ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جو اللہ رب العزت کا بڑا سخت دن ہوگا، اس دن یہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اتنا لمبا دن ہوگا، سخت دن ہوگا، کئی دفعہ پیچھے بھی اس کی وضاحتیں ہو چکی ہیں۔ اور یہ کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ ہو کے رہے گا۔ ان ہذہ تذکرہ، بڑی اہم بات ہے میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ جتنا کچھ ہم نے سنا یہ نصیحت ہے، تذکرہ یہ رہنمائی ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، وہ سچی رہنمائی جو حق ہے، حق، اس پر غور و فکر کیجیے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو بھی اللہ رب العزت کی طرف وہ اپنا رہنمائی چاہے گا، اللہ اس کو رہنمائی ارشاد فرمائیں گے اور اللہ کبھی بھی پریشان نہیں کریں گے۔ اب آپ کے پاس یہ سچا راستہ، جماعت سازی کا راستہ، ظلم کے نظام کو ختم کرنے کا راستہ، فرعون کے مقابلہ کرنے کا راستہ، اور آج کا فرعون ابو جہل، اس کا راستہ اللہ نے سمجھا دیا، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی اور قیامت تک ان فرعونوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انبیاء علیہم السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آج ادھر ادھر مت جائیے۔ ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، آج مسائل کا حل کیا ہے؟ بھائی مسائل کا حل بین الاقوامی سرمایہ پرست، بین الاقوامی سامراج جو ظلم کا نشان ہے، ان کا غلبہ ہے۔ قومی سطح پر اس کے اعلی کار ایجنٹ، انہوں نے ظلم کے نظام کو باقی رکھا ہوا ہے، انسانوں کو غلام بنایا ہوا ہے، حقوق چھینے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ نظام ختم نہ ہو اور اللہ کا نظام غالب نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام غالب نہ ہو، کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔